والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارے کاشف بھائی نے اپنے گھر پر 11ویں شریف کے سلسلے میں اس مبارک قرآنی محفل کا اہتمام کیا اور ثنا خوانوں کو مدعو کیا۔ انشاءاللہ مجھ سے پہلے دعوت اسلامی کی ایک مشہور شخصیت، مدنی چینل کی بھی مشہور شخصیت، اور یہ تو وہ شخصیت ہیں مدنی چینل سے پہلے ہی ماشاءاللہ یہ مشہور تھے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، اور غالباً اسی علاقے میں ہیں آپ ماشاءاللہ۔ تو حاجی امین صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو دونوں جہان کی برکت عطا فرمائے۔ یہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے، انشاءاللہ میں بھی نثر کی صورت میں انشاءاللہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہماری محبت ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رسولوں کا بھی سردار بنایا، سارے رسولوں اور نبیوں میں بھی افضل و اعلیٰ پیدا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو ایسا افضل و اعلیٰ بنایا کہ جس ذات کو، جس شے کو، جس جگہ کو، جس وقت کو، جس لمحے کو پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت ہوتی چلی جائے گی وہ بھی افضل و اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ پیارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل، تو آپ کا لایا ہوا دین بھی تمام ادیان سے افضل ہے۔ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام دیگر نبیوں سے افضل، اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید برہان رشید بھی تمام کلاموں سے افضل ہے۔ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام کی امت بھی پچھلی امتوں سے افضل ہے، اور یہی افضلیت کا تسلسل چلتا ہے کہ اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے تمام پچھلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے جس کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کو بیان کیا، اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں جہاں ولایت کا بیان ہے، اولیاء کرام کے حوالے سے جو اسلامی عقائد و نظریات ہیں، وہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ پچھلی امت کے اولیاء سے اس امت کے اولیاء افضل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس امت کے اولیاء پچھلی امت کے اولیاء سے افضل ہیں تو اس امت میں سب سے افضل ولی کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیں ہمارے عرف میں، بول چال میں ولی کا لفظ، اولیاء کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے بعد کے جو بزرگان دین ہیں، عام طور پر ولی کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی صحابی کے لیے یا کسی اہل بیت کے شخص کے لیے عام طور پر مسلمان ولی کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ ہمارا عرف ہے اور ایک استعمال ہے، ورنہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں وہ ولایت کے اتنے اعلیٰ منصب پر ہیں کہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے تمام اولیاء مل کر بھی پیارے آقا علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور کا جو صحابی ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اگرچہ ان کے لیے ولی کا لفظ عام طور پر ہماری اصطلاح میں، ہماری ٹرم میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب صاحب بہار شریعت نے اس بات کو بیان کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا، ملا علی قاری نے بیان کیا، بڑے بڑے اکابرین نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ اس امت کے اولیاء میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ جناب صدیق اکبر ہے۔
اہل سنت کا جو عقیدہ ہے صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں پہلے ہیں یا افضلیت کے اعتبار سے پہلے ہیں. جس طرح اہل سنت کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں پہلے ہیں، افضلیت میں پہلے ہیں، اسی طرح ولایت میں بھی آپ پہلے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اکثر مقامات پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تو وہاں ایک ٹائٹل آپ کے لیے استعمال فرمایا، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ افضل الاولیاء المحمدیین. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ امت محمدیہ کے اولیاء جو محمدی اولیاء ہیں وہ پچھلے اولیاء سے افضل، اور ان اولیاء میں افضل کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں افضل الاولیاء المحمدیین، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں افضل والا جناب صدیق اکبر ہیں. اور ان کے بعد ولایت کا بڑا مرتبہ یہ فاروق اعظم کے پاس ہے، پھر عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے. یہ تو افضلیت کے اعتبار سے، خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے اور ولایت کی ترتیب کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگرچہ اس امت کے سب سے افضل اور پہلے ولی صدیق اکبر ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب دیا ہے کہ اب قیامت تک جب بھی ولایت تقسیم ہوگی، جس کو بھی ولی بنایا جائے گا تو یہ مولا علی کی تقسیم سے بنایا جائے گا. اس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. مولا علی کا ایک ٹائٹل ہے قاسم ولایت. قاسم ولایت، قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. مولا علی حیدر کرار کا یہ منصب ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس امت میں ولایت تقسیم ہوتی ہے تو مولا علی کے در سے. دیکھیں یہ مولا علی کا مقام ہے، لیکن ولایت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. صدیق اکبر جو ہے وہ مولا علی سے بھی بڑا مرتبہ رکھتے ہیں ولایت میں بھی، لیکن ولایت ملے گی تو مولا علی کے در سے. اسی لیے ہم جب شجرہ قادریہ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے سب سے افضل ولی کون ہے؟ صدیق اکبر. لیکن جب شجرہ قادریہ میں آپ مبارک ازواج کا، مبارک ذاتوں کا، اشخاص کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کے فوراً بعد مولا علی کا ذکر ملے گا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے. آپ کہیں گے صدیق اکبر اگر پہلے ولی ہیں تو مولا علی کا ذکر حضور کے ذکر کے فوراً بعد کیوں ہوا؟ اس کی لاجک میں نے آپ کو بیان کی کہ اگرچہ صدیق اکبر سب سے پہلے اور بڑے ولی ہیں، لیکن ولایت کے شعبے کو چلانے والے، ولایت کے اور طریقت کے تمام سلسلوں میں اپنا فیض جاری کرنے والے یہ حیدر کرار ہیں. تو آپ قاسم ولایت ہیں. اور پھر آگے چلتے ہیں، ولایت کے بہت سارے مرتبے ہیں، بہت سے رینک اور درجات ہیں. کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی غوث ہے. مختلف درجات ہیں، مختلف طرح کے اولیاء کرام کی اقسام ہیں. لیکن ان تمام اولیاء میں جو سب سے بڑا رینک ہے وہ ہے غوث اعظم کا. لفظ کیا ہے؟ غوث اعظم، غوث الاعظم، قطبیت کبریٰ کا منصب. یہ ایک ٹائٹل ہے اور یہ ولایت کا ایک منصب بھی ہے. اور اس امت میں صرف 3 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور وہ تینوں کے تینوں افراد مولا علی کی اولاد سے ہیں. اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم مولا علی کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ہیں. اور پھر دوسرے غوث اعظم بغداد معلیٰ کی سرزمین پر جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور تمام اولیاء زمانہ پر آپ کو برتری اور افضلیت عطا فرمائی، جناب شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی قدس سرہ السامی، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس امت کے دوسرے غوث اعظم آپ ہیں. اور قرب قیامت جب امام مہدی تشریف لائیں گے، بعض اس کو امام مہدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ مہدی ہوتا ہے لفظ مہدی.
امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ شجرے اور نسب کے اعتبار سے بھی سید ہوں گے، مولا علی کے شہزادے ہوں گے۔ اس امت کے تیسرے اور آخری غوث اعظم یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہے کہ آپ علیہ السلام نے مولا علی کو کاسب نعمت بنایا، اور ولایت کے مرتبے میں بھی جو سب سے بڑا مرتبہ ہے غوث اعظم ہونے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے شہزادوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے اور اس امت کے 3 غوث اعظم میں سے جو درمیانے ہیں ان کا ذکر خیر کرنا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو فوراً ایک چیز ذہن میں آتی ہے، آپ کی کرامت۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت جو ہے وہ آپ کے نام سے ہی آشکار ہوتی ہے۔ آپ کا نام لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے، فوراً سطح ذہن پر یہ خیال ابھرتا ہے کہ غوث پاک صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ بالکل، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور کتنے بڑے علامہ ہیں، کتنے بڑے مفتی ہیں۔ اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں، علم میں بھی جو سب سے بڑا مرتبہ ہے نا، وہ ہے مجتہد ہونے کا، مجتہد مطلق، جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل کو نکالتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ اس امت کے 4 بڑے مجتہد مطلق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ یہ 4 جو بڑے بزرگ ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ساری امت ان 4 مجتہدین کی پیروی کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، عین الشریعت الکبریٰ، یہ ایک درجہ ہوتا ہے، اس درجے پر جب آپ پہنچے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مطلق بن گئے تھے۔ غوث پاک کا علمی مقام اتنا تھا کہ آپ پر اب کسی کی بھی تقلید کرنا لازم نہ رہا، آپ مجتہد مطلق بن گئے۔ لیکن آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور دین کے یہ 4 بڑے سلسلے ہیں، حنفیت، قادریت، شافعیت اور مالکیت۔ اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک اگرچہ مجتہد مطلق بن گئے تھے، لیکن چونکہ آپ کا ایک ٹائٹل ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فقہ تھی، فقہ حنفیت، فقہ حنبلیت جو تھی، اس میں کچھ کمزوری آئی، تو پھر اس کو مزید طاقت دینے کے لیے، تائید دینے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے غوث پاک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مطابق جواب دیا کرتے تھے۔ اور باجت الاسرار میں لکھا ہے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ کے مطابق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور فتویٰ کیسا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ۔ باجت الاسرار میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی سوال آتا، اب دیکھیں ہم کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم سے سوال کرتے ہیں، اور اگر ہمیں وہ فوراً جواب نہ دے تو ہم اگرچہ منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ کیسے مفتی صاحب ہیں، کیسے علامہ صاحب ہیں، اتنی کتابیں رکھی ہیں، اتنا ان کا نام ہے، لیکن میرے سوال کا تو جواب دیا نہیں انہوں نے۔ تو یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ جو مفتی ہو یا عالم ہو، ہمارے شرعی سوال کا جو جواب دیتا ہے نا، اس جواب کی اگر آپ حیثیت پر غور کریں، اس عالم اور مفتی کی پوزیشن پر غور کریں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو بندہ ہمارے ہر سوال کا جواب نہیں دے رہا، تو وہ دین کے ساتھ خیانت نہیں کر رہا، وہ اپنی عزت کو بالائے طاق رکھے، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ دین کے معاملے میں امانت دار ہے۔ علماء نے یہ مثال بیان کی ہے کہ جب کسی مفتی سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، تو کسی چیز کو حلال یا حرام، جائز یا ناجائز کہنا یہ کسی عام بندے کا منصب نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہی یہ اختیار رکھتے ہیں کہ کسی شے کو یا کسی بات کو حلال کرے یا حرام کرے۔ اب یہ جو مفتی ہوتا ہے جس سے ہم سوال کرتے ہیں، علماء نے یہ لکھا کہ وہ مفتی اس سوال پوچھنے والے اور اللہ اور رسول کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، اور اللہ رسول کا وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ گویا کہ مفتی جب سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو اس کی حالت گویا یہ کہہ رہی ہوتی ہے،
وہ زبان حال سے گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے پوچھنے والے، تیرے پوچھے گئے سوال کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے۔ تو اللہ رسول کا فیصلہ کوئی انسان اپنی عقل سے تو نہیں کر سکتا، دلیل شرعی ہوگی اور اس تک رسائی ہوگی تبھی اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو فن افتاء ہوتا ہے، شرعی مسائل کا جواب دینا، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں بلا مبالغہ۔ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، بعض اوقات اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کا جواب تو ہوتا ہے، شریعت جواب دینے سے عاجز نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کامل ہے، لیکن ہر مفتی کو، ہر عالم کو ہر وقت ہر مسئلے کا جواب یاد ہو، مستحضر ہو، یہ ضروری نہیں۔ تو اب اس مسئلے کی دلیل تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں، کتابیں چھاننی پڑتی ہیں، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مفتی تھے؟ بہجت الاسرار میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس وقت بغداد معلیٰ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، یعنی اس وقت کے جو مفتیان کرام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی کوئی سوال آتا تو ایک رات بھی نہیں گزرتی تھی غوث پاک کو نہ کتاب دیکھنے کی حاجت ہوتی، نہ اس مسئلے میں غور و فکر کرنے کی حاجت ہوتی۔ جیسے ہی سوال آتا غوث پاک آن دی اسپوٹ فی البدی اسی وقت جواب عطا فرما دیتے۔ اور جب وہ جواب غوث پاک کا فتویٰ بڑے بڑے فقہاء اور علماء کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی اور وہ حیران ہوتے، اور حیرانی کی اس بات کی نہیں ہوتی تھی کہ غوث پاک نے درست جواب دیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے کہ کسی سے سوال کیا جائے، کسی مفتی سے، عالم سے، اور وہ شریعت کے مطابق درست جواب دے دے، یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ہم حیران ہوتے تھے غوث پاک کا فتویٰ دیکھ کر، وہ فتوے کے درست ہونے کی وجہ سے حیران نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ اس سوال کا جواب اتنا جلدی غوث پاک نے کیسے دے دیا۔ اور غوث پاک کا علمی مقام ایسا کہ آپ کے پائے کا آپ کے زمانے میں کوئی مفتی نہیں تھا، اور یہ بلا مبالغہ ایسے کئی واقعات ہیں۔ بہجت الاسرار نامی کتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے مصنف بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور غوث پاک سے صرف دو واسطوں سے ان کا تعلق ہے۔ غوث پاک کے جو پوتے تھے یہ ان کے شاگرد تھے، اور جس طرح حدیث کو سند کے ساتھ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، صاحب بہجت الاسرار نے اس کتاب میں غوث پاک کی کرامات اور فضائل کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی سیرت کے حوالے سے آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تمام کتابوں کا جو ماخذ ہے، اصل ہے، وہ بہجت الاسرار ہے۔ یہ عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے۔ بہجت الاسرار میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے۔ بغداد معلیٰ میں ایک سوال آیا بڑے بڑے مفتیوں کے پاس۔ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں کوئی ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کر رہا ہوں میرے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 1 2 نہیں بلکہ 3 طلاق۔ اب جب یہ سوال مفتیوں کے پاس پہنچا تو وہ حیران کہ یہ کیسی قسم ہے، یہ کیسا سوال ہے کہ اگر ہم اس بندے کو نماز پڑھنے کا حکم دیں تو نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر لمحے دنیا کے کسی نہ کسی کونے اور خطے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر روزے کا کہیں تو روزانہ ہزاروں لاکھوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ جس کو کہہ لیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کا کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تلاوت کر رہا ہوگا۔ اگر درود پاک پڑھنے کا کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس لمحے دنیا میں کہیں نہ کہیں درود پڑھ رہا ہوگا۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو بندہ کرے اور اس وقت کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو؟ تو سارے علماء فقہاء لاجواب ہو گئے کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب یہ سوال سارے مفتیان کرام سے گھوم کر غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل بھر میں اس مسئلے کا حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص سے کہو کہ یہ مکہ المکرمہ جائے اور مطاف کو خالی کروائے۔ مطاف کسے کہتے ہیں؟ طواف کا لفظی معنی ہوتا ہے گھومنا، لیکن مسلمانوں کی اصطلاح میں طواف کا مطلب خانہ کعبہ کے گرد جو 7 پھیرے ہوتے ہیں حج کے یا عمرے کے یا نفلی طور پر، اسے ہم طواف کہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو روئے زمین پر ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے۔ اللہ اس مقام پر ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ مطاف کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟
طواف کرنے کی جگہ. جو مسجد الحرام میں جو خانہ کعبہ کے گرد ایک صحن ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اس خالی جگہ کو، اس صحن کو مطاف کہا جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قسم کھانے والے شخص سے کہو کہ یہ مکے جائے، مطاف خالی کروائے، تمام افراد کو سائڈ پہ کروا دیا جائے. اس وقت یہ ممکن ہوگا؟ آج تو ممکن نہیں ہے کہ طواف خالی مطاف خالی کروا سکے. اگرچہ کورونا نے بہت کچھ کر کے دکھایا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. حرمین طیبین کی بظاہر رونق کچھ عرصے کے لیے ہماری ظاہری آنکھوں کے مطابق وہ نہیں رہی تھی، لیکن وہاں کا طواف صرف انسان نہیں کرتے، وہاں فرشتے اور جنات بھی ہوتے ہیں. تو حضور کا در کبھی بھی ویران نہیں ہوتا. حضور کا در ہے تو یہ ساری دنیا کی بہار ہے. حضور علیہ السلام کے دم قدم سے ہی یہ جہان چل رہا ہے. حضور کا دربار کبھی ویران نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار. اس جہان کے باغ میں جو بہار ہے یہ حضور کے دم قدم سے ہے. حضور ہے تو سب کچھ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں. تو غوث پاک نے فرمایا کہ مطاف خالی کرواؤ اور اسے کہو کہ یہ طواف کرے خانہ کعبہ کا اکیلے. تو جس وقت یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا اس لمحے یہ ایسی عبادت میں مشغول ہوگا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا بندہ یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا. اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. ایک مرتبہ بغداد معلیٰ کے بڑے بڑے فقہاء نے غوث پاک کو آزمانا چاہا. بعض لوگ بڑے شارپ قسم کے ہوتے ہیں، یہ تو علماء تھے، ان کی جو بھی نیت تھی بہرحال. لیکن بعض اوقات لوگ علماء کو بڑا بھولا بالا سمجھتے کہ یار میں دنیاوی اعتبار سے 2 سے 10، 10 سے 20، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ کیسے کرنے یہ تو مجھے پتا ہے. مجھے سارے گر آتے ہیں لوگوں کو گھمانے کے. علماء کو، مفتیان کرام کو، مذہبی شخصیات کو بعض لوگ جو ہے نا بالکل وہ بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ بڑی نادانی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو قرآن و حدیث کے نور کی برکت سے ایسا شرع صدر عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے بھولے بھالے نظر آتے ہیں، ورنہ جو ذہانت، جو عقل اور جو فطانت علماء کے پاس ہوتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ بات تبھی پتہ چلتی ہے جب حسن عقیدت کے ساتھ کسی عالم کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں، کسی مفتی کے قریب جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے علماء کو کتنا نوازا ہے. تو کبھی امتحان نہیں لینا چاہیے بزرگوں کا، علماء کا. بعض لوگ خواہ مخواہ ٹائم پاس کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، ایسے ایسے سوالات کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں یار مولانا صاحب کا بڑا نام ہے، دیکھتے ہیں جواب دیتے نہیں دیتے. بہرحال یہ ہماری جو بھی نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت کے جو علماء تھے، یہ واقعہ بھی بہجت الاسرار میں ہے، اس وقت کے تقریباً 100 فقہائے کرام، مفتیان کرام نے یہ پلان کیا کہ ہم مختلف علوم کے 100 سوال جو پیچیدہ ہیں، جو آسانی سے حل نہیں ہوتے، ان کا جواب آسانی سے کوئی دے نہیں سکتا، وہ 100 سوال ہم غوث پاک سے کرتے ہیں. کیونکہ غوث پاک کا جس طرح کرامت کے اعتبار سے شہرہ تھا، علمیت کے اعتبار سے بھی آپ کا نام تھا کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو علم کے بھی آفتاب ہیں اور طریقت و ولایت کے بھی مہتاب ہیں. 100 سوالات لے کر 100 فقہاء، مفتیان کرام غوث پاک کی مجلس میں آئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر واز فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. اب جب وہ 100 افراد فقہاء 100 سوال لے کر آئے، روایت کرنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر انور جھکایا. جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکایا، غوث پاک کے سینے سے ایک بجلی کی طرح روشنی نکلی. اور وہ صرف دیکھنے والوں نہیں دیکھا، عام لوگوں کو دکھائی نہ دی، دیکھنے والوں ہی نے وہ دیکھی. غوث پاک کے سینے سے ایک بجلی کی طرح چمک نکلی اور ان تمام فقہاء کے سینے سے گزرتی ہوئی وہ جس فقیہ، جس عالم کے سینے کے پاس سے ہوتی ہوئی گزرتی، اس کا سینہ بالکل خالی ہو جاتا. جو بھی علم تھا، سوال تو بڑی بات، ساری زندگی کا پڑا ہوا علم تھا، خالی. اور اس کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کمپیوٹر میں ایک فولڈر بنائیں اور اس میں ہزاروں فائلیں ڈال دیں اور ایک مرتبہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں سلیکٹ کر کے، کیا ہوگا؟ ختم. موبائل کے ذریعے بھی اس کا ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو ایک طاقت عطا فرمائی ہے.
جیسے ہی وہ چمک ان بڑے بڑے فقہا کے سینے کے پاس سے گزری، ان کے سینے خالی ہو گئے، سب فقہا نے چلانا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا، ساری زندگی کی محنت چلی گئی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ننگے سر وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منبر کے پاس گئے اور اپنا سر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ غوث پاک کا مقام تھا۔ بزرگ کو، اللہ والوں کو آزمانے کا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ غوث پاک نے ایک ایک فقیہ کو، ایک ایک عالم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں، جو روایت کرنے والے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہا کے پاس گیا کہ تمہاری حالت کیا تھی اس وقت؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خصوصی معاملہ فرمایا، نظر جلال جب پڑی، تو ہماری ساری زندگی کی جو محنت اور علم تھا وہ ہمارے سینے سے خالی ہو گیا۔ جو سوال ہم لے کے آئے تھے کہ غوث پاک سے پوچھیں گے، وہ بھی ہمارے سینوں سے محو ہو گیا۔ ہماری حالت جو تھی حال بے حال ہو گیا۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں سینے سے لگا کر جواب دیا تو ہمارا سارا علم واپس بھی آ گیا۔ اب کہیں گے یہ کیسے آتا؟ تو ڈیٹا ریکور بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہارڈ ڈسک خراب، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، بڑا ڈیٹا تھا میرا، اس میں کافی ویڈیوز بھی تھی اور کافی میرا ورڈ پہ کیا ہوا کام، تحریری کام بھی تھا، لیکن وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس ہے، انہوں نے پل بھر میں نہیں، کچھ دن لگے تھے، لیکن وہ سارا ڈیٹا جو تھا وہ ریکور ہو گیا۔ تو ڈیلیٹ ہونے کے بعد بھی ریکور ہونا ممکن ہے، سائنس نے یہ پروف کیا ہے۔ تو وہ گویا کہ ان کا جو ڈیٹا تھا سینے کا وہ ریکور ہوا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سینے سے لگایا دوبارہ وہ علم آ گیا، وہ سوال بھی یاد آ گیا، اور غوث پاک نے جو ہمارے سوالوں کا جواب دیا وہ آج تک ہمیں معلوم نہ تھا، وہ سوال بھی بڑا لاجواب تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، غرض آقا سے کروں عرض۔ غرض کا مطلب یہ پوری منقبت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد کنکلوژن کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ اے غوث پاک، آپ بڑے قدرت والے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، دلوں پر قبضہ عطا فرمایا ہے، ہم عاجز ہیں، بس آپ کی پناہ میں آتے ہیں، دنیا میں بھی ہم پر اپنا سایہ رحمت رکھیں اور قیامت کے دن بھی اپنے نانا جان سے ہمیں شفاعت کروا کر جنت میں داخل کروائیں۔ غرض، خلاصہ کلام یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غرض آقا سے کروں عرض۔ آقا سے مراد غوث پاک، عرض اور غرض۔ غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ خاطر کہتے ہیں دل کو، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو بہجت الاسرار نامی کتاب ہی میں ہے، سلسلہ سہروردیہ کے جو سردار ہیں، پیشوا ہیں، شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ذریعے یہ سلسلہ سہروردیہ چلتا ہے، یہ غوث پاک کے زمانے کے بزرگ تھے۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے علم کلام پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ علم کلام یہ علم عقیدہ ہے، یعنی اس میں عقائد کے حوالے سے باتیں بیان کی جاتی ہیں، علم کلام۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ ضرورت کے تحت ہی سیکھنا چاہیے، اس میں زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے، بہت بندہ آگے چلا جائے تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ تو جو ضرورت کی باتیں ہیں جس سے دینی شرعی مسائل حل ہوتے ہیں، عقیدے کی باتیں حل ہوتی ہیں، اتنا ہی علم کلام سیکھا جائے۔ لیکن عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا اور میں نے اس علم کی کئی کتابیں حفظ کر لی تھی۔ جو میرے چچا تھے نجیب الدین عبد القاہر سہروردی، وہ انہیں اپنے بھتیجے کو فرماتے کہ علم کلام میں اتنا اپنا وقت نہ گزارو، اتنا دل اس سے نہ لگاؤ۔ لیکن حضرت عمر سہروردی فرماتے کہ میں اپنے چچا کی بات نہیں مانتا تھا اور میں یاد کرتا تھا، اسی میں میرا وقت گزرتا تھا۔ ایک دن میرے چچا نجیب الدین عبد القاہر سہروردی مجھے لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے تو حضرت عمر سہروردی فرماتے کہ میرے چچا نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ہم اس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کا دل گواہی دیتا ہے، لہذا ادب کرنا، احترام کرنا اور ان کی برکتیں حاصل کرنا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے کہ جب بارگاہ غوثیت میں ہم پہنچے، میرے چچا نجیب الدین عبد القاہر سہروردی نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی کہ یا سیدی، میرا یہ بھتیجا ہے عمر، اور یہ علم کلام سے آلودہ ہوا ہے اور میں اس کو منع کرتا ہوں، روکتا ہوں، لیکن یہ رکتا نہیں ہے۔
حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم نے علم کلام کی کون کون سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کون کون سی کتابیں یاد کر رکھی ہیں؟ حضرت عمر سہروردی، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا اور سردار کی بات کر رہا ہوں، یہ خود بیان کر رہے ہیں، اپنی حالت اپنی کیفیت خود بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے غوث پاک کو ان کتابوں کے نام بتائے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کہیں گے وہ اب تو انگوٹھا لگتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اب تو اتنی جدت آ گئی ہے کہ آپ اسکرین کے سامنے اپنا چہرہ کریں گے تو سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ شو ہو جائے گا۔ سائنس نے سب کچھ پروف کر دیا ہے، اب ہمیں دلائل دینے کی حاجت ہی نہیں ہے، عقلی اعتبار سے ہی لوگ سوال کرتے تھے، سائنس نے سارے مسئلے حل کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ایسے اسکینر ہوتا ہے نا، اسکین کر لیتا ہے، تو یہ غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کی یہ شان تھی۔ عمر سہروردی فرماتے کہ میرے سینے پر غوث پاک نے ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا علم کلام کی جتنی کتابیں جتنی ابحاث مجھے یاد تھی ساری میرے سینے سے سلب ہو گئی، ختم، ایک نقطہ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن غوث پاک نوازنے والے ہیں، سینہ خالی تو کیا، ایسے خالی ہاتھ جانے نہیں دیا۔ عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ وہ علم کلام کی جو باتیں تھی وہ تو میرے سینے سے نکل گئی، لیکن غوث پاک کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم لدنی کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ علم لدنی سے میرا سینہ بھر گیا۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے کہ بظاہر انسان سیکھتا نہیں ہے، بظاہر کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، محض اللہ اپنے فضل سے جو علم عطا فرماتا ہے اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو غوث پاک کی تو یہ شان ہے، 11ویں شریف والے جو بزرگ ہیں کہ دلوں پر آپ کی حکومت تھی، دلوں کی سرزمین کے بادشاہ یہ غوث پاک ہیں۔ عمر سہروردی کا سارا علم کلام کا جو فن تھا وہ سلب کر کے آپ کو علم لدنی عطا فرما دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ آپ کہیں گے سائنسی دلائل دے رہے ہو، کوئی شرعی دلیل بھی دو، تو اعلیٰ حضرت سے اسی شعر جو میں شعر پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، اسی شعر سے متعلق کسی نے سوال کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دو کلام ہیں، ایک کلام تو مدینہ شریف اور مکہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور ایک یہ غوث پاک کی منقبت ہے جس کا ایک شعر یہ ہے کہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ اب ایک سوال کرنے والا تھا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، اس نے یہ دو شعر لے کر سوال کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ کچھ احادیث پیش کی، ان کو اشکالات تھے، سوال کیا کہ آپ کا یہ شعر ہے اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی کیجئے کہ حضور کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح یہ دوسرا شعر کہ غوث پاک کی منقبت میں آپ نے جو لکھا کہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، تو دلوں پر تو اللہ حکومت فرماتا ہے، دلوں پر تو قبضہ اللہ کو ہے، اللہ مقلب القلوب ہے، دل کو پھیرنے والا، دل میں تصرف کرنے والا تو رب ہے، آپ نے غوث پاک کے لیے کیسے استعمال کیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے ان دو سوالوں اور ان دو اشعار کی تشریح میں اور ان کو پروف کرنے کے لیے پوری کتاب تحریر فرمائی جو فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں موجود ہے، فقہ شہنشاہ وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ۔ اس کا صرف ترجمہ بتا دیتا ہوں، فقہ شہنشاہ، لفظ شہنشاہ کی سمجھ کہ اس کا معنی کیا ہے اور حضور کے لیے اس کا استعمال کرنا کیسا، اور اس کا اگلا جو لفظ ہے وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ، اور بے شک دل اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوبوں کے قبضے میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی شرعی دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اور یہ جو دو تین واقعے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اعلیٰ حضرت نے ان کو کوٹ کیا ہے اس میں۔ تو اگر آپ کو شرعی حوالے سے بھی اگر رہنمائی چاہیے ہو، اپنی کنفیوژن دور کرنی ہو، تو 21ویں جلد میں آپ ملاحظہ فرمائیے، علماء کی رہنمائی لے، فقہ شہنشاہ وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ، اور اس تمام تر رسالے میں بیان کردہ تحقیق کا خلاصہ یہی ہے کہ غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ اب بیان کے اختتام پر میں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور عموماً جب بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں، آخر میں یہی جملہ بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ایمان کو انشاءاللہ مزید جلا ملے گی، اور انشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز بھی آئے گی۔
مجھے کہنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ آئے گی آواز، لیکن اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے تمہید قائم کرنی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹائم لگ جائے. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی سچے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک، جس زمانے میں بھی اللہ کا جو نبی آتا اس نبی پر ایمان لانا یہ اس وقت کے لوگوں پر فرض اور لازم ہوتا. اور جو ایمان لائے پچھلے نبیوں پر ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے. تو آدم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو، الغرض کسی بھی نبی کا امتی ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے. لیکن وہ ذات جو نبیوں کی بھی نبی ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ سب سے بڑے شرف کی بات ہے. محمدی ہونا یہ سب سے بڑے شرف کی بات ہے. اگرچہ زمانے کے اعتبار سے ہم آخری امت ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے، اور جب تک ہم نہیں جائیں گے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے. جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی ساری امتوں پر جنت حرام ہے. یہ حدیث قدسی ہے اور یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے. لیکن ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ عشق نبی کا دعویٰ تو ہے، عملی اعتبار سے حالت کیا ہے ہر شخص غور کر سکتا ہے مجھ سمیت. تو یہ حضور کا صدقہ ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب جب تک تمہاری امت جنت میں نہیں جائے گی ساری امتوں پر جنت حرام ہے. اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. کیونکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کے امتیوں میں دیگر انبیاء بھی آتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ واضح طور پر انموذج اللبیب میں ذکر کیا، یہ آپ کی کتاب کا نام ہے، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے، ایک خصوصی اسپیشلٹی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلے سارے نبیوں کو حضور علیہ السلام سے وہی نسبت ہے، وہی تعلق اور ریلیشن ہے جو ایک امتی کو ایک نبی سے ہوتا ہے، یعنی کہ سارے نبی بھی حضور کے امتی ہیں. تو کسی بھی نبی کا امتی ہونا فضیلت کی بات تھی، لیکن محمدی ہونا یہ سب سے افضل والا ہے. اسی طرح دین اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے اعتبار سے اسلام کے 4 بڑے راستے ہیں. چاروں میں سے کسی رستے کو بھی اپنائیں گے دین اسلام پر عمل ہو جائے گا. اور چاروں رستے اہل سنت ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی. اچھا، بعض لوگوں کو یہ مسکنسپشن ہوتی ہے کہ جو سنی ہوتا ہے نا وہ حنفی ہوتا ہے، جو حنبلی ہے شافعی ہے معاذ اللہ وہ بد مذہب ہے. یہ بہت بڑی خطا ہے. علامہ طحطاوی جو علامہ شامی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے فرمایا، اور وہ آج تک کی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ اہل سنت جو فرقہ ناجیہ ہے، جو 73 فرقوں میں سے ایک ہی نجات پانے والا مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے اور جس کے ماننے والے کو سنی کہا جاتا ہے. امام طحطاوی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں وہ 4 ہی طبقوں میں پایا جاتا ہے اہل سنت. یا تو سنی حنفی ہوگا، یا سنی شافعی ہوگا، یا حنبلی ہوگا، یا فقہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے بظاہر ان کا انداز کچھ مختلف ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا. عقیدہ سب کا ایک ہے، نظریہ سب کا ایک ہے، سب سنی صحیح العقیدہ ہے. لہذا سنی یا تو حنفی ہوگا، یا شافعی ہوگا، یا مالکی ہوگا، یا حنبلی ہوگا. اور جو 5واں ہوگا وہ کچھ بھی ہو وہ سنی نہیں ہوگا. تو اب ان چاروں میں سے کسی امام کی تقلید کرنا، پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا درست ہے. لیکن جس امام کی پیروی کر لی اب اسی کی کرنی ہے ساری زندگی. اب یہ نہیں ایک مسئلہ وہاں سے لیا ایک یہاں سے لیا. ہم حنفی ہیں تو ساری زندگی ہمارے زندگی کے سارے معاملات حنفیت کے مطابق ہوں گے. جہاں حنفی مسئلے میں آسانی تھی اس کو تو ہم نے لے لیا، جہاں مشکل آئی کہا اب امام شافعی کیا کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی. وہ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ مفتی پھر اجازت دیتا ہے،
ورنہ جس امام کو فالو کر رہے ہیں سارے مسائل میں انہی کو فالو کرنا ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ دین ایک ہے تو رستے چار کیسے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک منزل تک جانے کے لیے 4 سڑک ہوں تو چاروں سڑک پر جو 4 افراد کھڑے ہیں کیا ان کو ہم کہیں گے کہ آپ رونگ جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاروں سڑک جا رہے ہیں ایک ہی مقام پر. یہ آپ کا سیلانی چوک ہے, اس کے 3 رستے جا رہے ہیں, میرے خیال 3 ہیں, تو 3 افراد تینوں رستوں پر کھڑے ہو, سب نے سیلانی چوک جانا ہو, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ رونگ جا رہے ہیں. کہیں گے میں نے سیلانی چوک جانا ہے. رستے مختلف ہیں, ڈائمنشن مختلف ہے, جہت اور سمت مختلف ہے, لیکن منزل سب کی کیا ہے؟ ایک ہے. ایک محل تک پہنچنے کے لیے اگر 4 دروازے ہوں تو جس دروازے سے بھی جائیں گے پہنچنا محل ہی میں ہے. تو اسی طرح منزل ہماری مدینہ ہے, منزل ہمارا شریعت پر عمل کرنا ہے. حنفی رستے سے جائیں, شافعی رستے سے جائیں, حنبلی رستے سے جائیں یا مالکی رستے سے جائیں, یہ چاروں ائمہ اپنے چاہنے والوں کو, ماننے والوں کو حضور کی دہلیز پر لے کر جاتے ہیں. تو جس طرح 3 سڑک پر کھڑے ہوئے افراد جن تینوں کا مقصد سیلانی چوک ہو ان کو ہم رونگ نہیں کہہ سکتے, تو اسی طرح وہ 4 افراد جن کا مقصود شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ہو وہ فقہ حنفی کو فالو کرے, مالکی کو فالو کرے, حنبلی کو فالو کرے یا حنفی کو فالو کرے, چاروں درست ہیں. تو اب امام مالک کا فالوور ہونا, مالکی ہونا شرف کی بات ہے, امام شافعی کو فالو کر کے شافعی ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے, امام احمد بن حنبل کے پیچھے چلنا بڑے کمال کی بات ہے. لیکن وہ امام جو ان 3 اماموں کے بھی امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہو کر حنفی ہونا, یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے.